بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اخوانی فی اللہ، میرے مسلمان بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری بہنوں، ایھا الناس اتقوا ربکم وتوبوا الیہ فقد امرکم بالتوبۃ ویسر لکم سبل الہدی وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی. اے مسلمانوں، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو. وتوبوا الیہ، اور اس کے حضور توبہ کرو. فقد امرکم بالتوبہ، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. ویسر لکم سبل الہدی، اور تمہارے لیے آسان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں ضرور مغفرت کروں گا لمن تابا، ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کیا، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، ثم اهتدىٰ. اس قرآن کی آیت کے اندر یہ اسلوب دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لغفار، میں جو ہے نا مغفرت کروں گا لمن تابا، جو توبہ کیے، اس کے بعد ایمان لائے. پہلے توبہ بعد میں ایمان. تو کیوں ہے یہ؟ دوسرے حدیث میں سے ہم کو ملتا ہے اثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب آخر زمانے میں یہ حال ہو جائے گا مسلمانوں کا کہ لوگ صبح میں دین پر کریں گے صبح، اور شام میں ان سے کفر ہو جائے گا، ان سے گناہ، فسق، فجور اور برائیاں سرزد ہو جائیں گی. تو مومن بندہ صبح ایمان پر اور شام میں کفر پر کرے گا، اور شام میں ایمان پر صبح کفر کرے گا. تو اس زمانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں مغفرت کروں گا جو ان لوگوں کی جو توبہ کرے، وآمن، اس کے بعد ایمان لائے. تو یہ ہے تجدید ایمان کی طرف اشارہ. تجدید ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے میں ہم اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہیں. یہ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ دن بھر میں 5 نمازوں کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بار بار دہراتا ہے مؤذن. صبح سے شام تک ہم نمازوں میں، اپنے اذکار کے اندر، اذانوں کے اندر اپنا شہادت، ایک اللہ کی توحید کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ بار بار کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہیں، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، غلطیاں کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مغفرت کروں گا ان کی جو توبہ کریں گے. وہ آمنا، مثال آپ کو ایک دیتا چلوں میں، اگر کوئی بندہ، کوئی شخص ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے
گاڑی چلانا ہے اس کو تو RTO آفس کے اندر جا کے پہلے اس کو لائسنس نکالنا پڑتا ہے. لائسنس جب نکل جائے گا, استعمال اور رخصہ وغیرہ جو نکل جائے گا اس کا, تو گورنمنٹ اس کو اتھارٹی دیتی ہے کہ تم کسی بھی شہر میں کسی بھی گلی کنچے پہ کسی بھی جگہ پر گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہو, تم خبرہ ہے, تمہارے پاس گاڑی کو چلانے کا صلاحیت ہے, تو استعمالات دیتی ہے گورنمنٹ. اب ہر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کی تجدید کیوں بھائی؟ گورنمنٹ کو تو معلوم ہے یہ آدمی سیکھ لیا, اور جتنا زیادہ چلاتے جائیں گا آدمی اتنا اس میں ماہر ہوتا جائے گا. اس کے بعد پھر 5 سال میں ایک مرتبہ تجدید رینیول کیوں رکھے ہو؟ یہ اسی لیے رکھے ہیں کہ 5 سال کے دوران آدمی زندگی گزار رہا ہے, روڈ پہ جاتا آتا آدمی ایکسیڈنٹ ہوتا, کبھی ہاتھ پیر ٹوٹ گیا یا کوما میں چلے گیا یا کچھ ایسے مسائل ہوئے اس کو, تو پھر حکومت یہ دیکھتی ہے کہ 5 سال کے بعد آدمی فٹ ہے نہیں ہے. اگر اس کے ہاتھ پیر ٹوٹے وغیرہ تو اس کو پھر رخصہ نہیں ملتا اس کو, کیونکہ آپ ایلیجیبل نہیں ہے بلکہ. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے بار بار تجدید کرنے کا ہم کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے ایمانوں کی تجدید کرو. اس کا تصور ہی ختم ہو گیا. آج ہمارے پاس یہ ذہن بن گیا ہے لوگوں کا, پیدائشی مسلمان. اقرار تو بات کی بات ہے, پہلے پیدائش ہوا انہیں مسلمان, کان میں اذان دے دیا اس کے ختم مسلمان ہو گیا انہیں. اس کے بعد بڑا ہونے کے بعد دنیا گزر رہی ہے, نمازیں نہیں, روزے نہیں, بس گزر رہی ہے. کیا تو کیا نام ہے تمہارا؟ میں مسلمان ہوں. تو اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تو اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لمن تاب و آمن, جس نے توبہ کی اس کے بعد ایمان لایا, وعمل صالحا, اور ایمان کے بعد بھی اور ایک چیز ضروری ہے, آمن وعمل صالحا, ایمان لانے کے بعد عمل صالح استمرار. ہم میں اور دوسرے مسلکوں کے اندر یہی ہے فرق. علماء اہل سنت, علماء سلف کے پاس ایمان کی تعریف جو ہے, ایمان کی تعریف ہے قول باللسان, قول بالقلب, عمل بالجوارح. زبان سے اقرار, دل سے تصدیق اور ہاتھ پیر سے اس کا ثبوت دینا. 5 وقت کی نماز پڑھنا, روزے رکھنا اگر مکلف ہے آدمی تو, زکوٰۃ دینا, یہ حج کرنا, ہے تمام چیز جوارح سے. آدمی جوارح سے اس کا ثبوت نہیں دے رہا, اگر لا کے اقرار کر لے وہ اسلام کا, ایمان کا, اس کا ایمان قبول نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى, اس کے بعد ہم اس کو ہدایت دیں گے. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیا ہے. من آمن الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کئی آیتیں آپ کو ملیں گی, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِكُمْ أَنْ جَعَلَ الذُّنُوبِ مُكَفَّرَاتٍ, اور جان لو مسلمانوں, جان لو نوجوانوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بعض کام تم کو ایسے سکھایا ہے وہ مکفرات الذنوب کا سبب ہے. انسان بشر ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ کبیرہ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے بعض اعمال ایسے سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. فمن عمل بہا, جو کوئی اس کو کریں گا, فلیبشر, اس کے لیے بشارت ہے, بالمغفرہ, مغفرت کی, وتبدیل السیئات الی الحسنات, اور برائیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کی بشارت ہے اس کو. وما یعقلها الا العالمون, اور یہ ان کو کس کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ جو لوگ جانتے ہیں, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے. اب ہزاروں لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں خطبہ, پورے کے پورے جو ہے نا وہ دوسرے دن سے فوراً دوسرے لمحے سے وہ شروع نہیں کر دیتے کام, بس ایک کان سے سنے دوسری کان سے نکال دیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ومن یعقلها, جو کوئی عقل و فہم سے, ادراک سے اور سوچ بچار سے سنا اور عمل کیا, اسی کے لیے ہے یہ. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقول ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ له, کہ جو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, اس سے گناہ ہو جاتا ہے انجانے میں یا جان بوجھ کر, ثم یقوم, اس کے بعد فوراً وہ اپنی ضمیر کی آواز پر اٹھتا ہے اور پہلے تو دل میں خیال کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, معافی چاہنا ہے. اس کے بعد ثم یقوم, اس کے بعد اٹھتا ہے, ویتطہر, صاف کرتا ہے اپنے جسم کو, اپنے دل کو صاف کرتا ہے. سب سے پہلے چیز اپنے دل کو صاف کرتا ہے برائیوں سے,
مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی میں معاف کروں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، جیسے ہی یہ اس کے ذہن میں آ گیا، ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا، تو ایمان کے تعلق سے ہے، فہم آدمی کو لیے ضروری ہے۔ ایمان اور کفر دو ایک جگہ جمع ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور کفر، جیسے ہی ایمان آئے گا کفر فوراً جانا ہے اس کو۔ ایمان کسی کے دل میں آنے کے بعد کفر نہیں رہ سکتا، اگر کفر کسی کے دل میں آ گیا تو ایمان نہیں رہ سکتا۔ اندھیرے اور اجالے کی مثال کیسی ہے، سفید اور بلیک کی کیسی مثال ہے، ویسے ہی ہے۔ جیسے ہی کسی کو ایمان والا بولیں گے تو کفر کا حکم اڑ جائے گا اس کے اوپر سے، اور کسی کو کافر بولیں گے اس کے عمل کے مطابق تو ایمان نکل جائے گا۔ تو فرماتے ہیں ثم یقوم، اس کے بعد اٹھتا ہے وہ بندہ غلطی کرنے کے بعد، احساس ہو جانے کے بعد، فیتطہر، اور اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اپنے دل کو، اپنے جسم کو صاف کرتا ہے۔ ثم یصلی، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے 2 رکعت۔ ثم یستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ الا غفر اللہ لہ، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ ثم قرأ هذه الآیہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ مثال دیتے ہیں وہ لوگ جن سے فحش کام ہو گئے، او ظلموا انفسهم، اور اپنے آپ پر ظلم کیا ان لوگوں نے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، واستغفروہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کا جو ہے نا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے۔ وقال، اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، وقال من توضأ فاحسن الوضوء، جو کوئی وضو کرا، بہترین وضو، صاف ستھرا وضو، خرجت خطایاہ، اس کے تمام خطائیں، اس کے تمام گناہ، ذنوب صغیرہ و کبیرہ تمام، خرجت خطایاہ من جسدی، اس کے جسم میں سے نکل جائیں گی، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ اس کے اظفار یعنی اس کے ناخنوں کے بیچ میں سے جھڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں سے بھی جو ہے نا اس کے گناہ جھڑیں گے۔ یہ بعض وقت سمجھ میں نہیں آتی، بھائی ناخنوں سے اس کے انگلیوں کے پوروں سے گناہ جھڑیں گے کیسا؟ تو آج اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہونے کے باوجود بھی بعض ہم کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہو سکتا ہے باتیں پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا کشف ہو جائیں گا اس کا، کیونکہ بعض چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یقین نہ کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی آمنا و صدقنا، ایمان لاتے تھے اور صدق دل سے اس پہ جو ہے نا سچا یقین کرتے تھے۔ تو آج بھی جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بات کو جو ہے نا صدق دل سے اس کو تسلیم کریں۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں من توضأ نحو وضوء هذا، ایک صحابی، 2-3 صحابہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، علی بن ابی طالب کی حدیث ہے، اور دوسرے صحابہ کی حدیث ہے وضو کے تعلق سے، من توضأ نحو وضوء هذا، جو کوئی اس قسم کا وضو کرے جیسا میں کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، دیکھنے کے بعد آدمی کیسا، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد من نوان ویسے ہی کرتا، تو تابعین تھے یا بعد میں دوسرے آنے والے دوسرے علاقے کے لوگ تھے پتہ نہیں، ان کے سامنے آپ پانی منگا کر وضو کیے، اور فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا، جو کوئی مجھ جیسا، میں جیسا کر رہا ہوں ویسا وضو کرے گا، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، لا یحدث فیہما نفسہ، اور اس کے بعد اس کے وضو اور نماز کے درمیان میں کسی سے بات نہیں کرے گا، اور نہ تو کوئی وسوسہ، کوئی برا خیال ذہن میں لائے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کریں گے۔ من قال، اور ایک حدیث ہے، من قال سبحان اللہ بحمدہ فی یومہ 100 مرہ، جو کوئی صبح شام میں 1 مرتبہ 100 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ بحمدہ پڑھے گا، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ کہ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی جو ہے نا اس کے گناہ ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ یہ تمام چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں برائیاں، فسق، فجور، تمام چیز زیادہ ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنے رحم و کرم سے بعض ایسے اعمال بتائے ہیں، اس اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جو ہے اپنے رحم و کرم سے اپنی مغفرت کر دیتا ہے، ان کے اعمال کو جو ہے نا مٹا دیتا ہے، ان کے گناہوں کو، اور اچھائیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور حدیث ہے، وقال کل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ،
اور ایک میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ معاشرے میں کئی قسم کے لوگ ہیں، امیر، متوسط، غریب، مسکین، فقیر بھی ہے. تو اگر کوئی امیر آدمی جس کے پاس پیسہ ہے، لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کو اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس کے جو ہے نا صدقہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیلے سے بعض اپنے بندوں کو جو غریب مسکین ہیں ان کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں، ان کو بھی صدقہ اور خیر و خیرات کرنے کا ثواب دیتے ہیں. کیسے؟ وقال کل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ، ہر وہ اسٹیپ، ہر وہ خطوہ، ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف ڈالتا ہے آدمی، ایک صدقہ ہے، صدقہ خیر خیرات کرنے کا مثل ثواب ملتا ہے اس کو. وقال کل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ وما من امرئ مسلم تحضره الصلاۃ المکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لمن قبلها من الذنوب ما لم یؤتی وذلك الدہر کلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ نماز کے لیے جب قدم ڈالتا ہے مسجد کی طرف، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی، تو علماء سلف، علماء بعض جو ہے نا سابق کے علماء، سابقون اولین، اور آج بھی بعض علماء ہیں، آج بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، تو بیچ کی راہ نکالے ہیں کہ بھائی ہر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ خطوہ، ہر وہ قدم پہ نیکی ہے. تو اپنے قدموں کو لوگ شارٹ کر لیے، جیسا کہ آدمی ایک قدم کہاں ڈالتا ہے، 3 قدم کے برابر ایک قدم ڈالتا ہے آدمی. یعنی آدمی کے پیر کو ناپیں گے ہم تو ایک قدم سے دوسرا قدم جو آدمی ڈالتا ہے نا، تینوں کے برابر. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم، مسجد ان کی اگر 200 قدم کے فاصلے پہ گھر سے مسجد ہے ان کی، 200 قدم پہ ہے اگر، تو اس کو 400 600 قدم بدل دیتے ہیں لوگ. ان کے حرص، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نیکیاں کمانے کی حرص بعض بندے ایسے نکالے ہیں، سبحان اللہ. جو کوئی کسی کام میں اجتہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا ضرور. تو ہم کو بھی جو ہے نا دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جو ہے نا حرص کرنا چاہیے، اور جو ہے نا سابقون الی الخیرات، اور سبقت کرنا چاہیے خیر کے کاموں میں. اور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے، فیحسن وضوءها، اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، وخشوعها، اور جو ہے نا اپنے آپ کو انکساری، عاجزی اور تذلل سے مسجد میں پیش کرتا ہے، اور رکوع کرتا ہے اطمینان سے، سکون سے، طمانینت سے، اور سجدہ کرتا ہے. اور ارکان الانتقال جو ہوتے ہیں نماز کے اندر، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جو اراکین ہے، قیام، سجدہ، رکوع، قومہ، الجلسہ بین السجدتین، تمام کے اندر اعتدال کرتا ہے اور طمانینت کے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کفارۃ لما قبلها من الذنوب، تمام چھوٹے بڑے گناہ جو ہے نا اس کے اللہ تعالیٰ میڑ دیتے ہیں. وقال الا ادلکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی صحابی کو، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں، الا ما یمحو اللہ بالخطایا، جو تمہارے خطاؤں کو جو ہے نا میڑ دے گا، ویرفع به الدرجات، اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا. کیونکہ جنت ایک نہیں ہے، جنت کے اندر کئی جنتیں ہیں. علیین جو ہے نا جنت الفردوس الاعلیٰ، تو جنت ایک جنت اور دوسری جنت کے بیچ میں جو ہے نا زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے اس کے مطابق فاصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے جو ہے نا درجات کو بلند کرتے ہیں. تو یرفع به الدرجات، یہ کس کے سبب ملتا ہے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی کو، میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کرے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے. وہ عمل ہے اسباغ الوضو، وضو میں اسباغ کرنا. یعنی جب آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ کم سے کم پانی لیتے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے. تو آپ پانی لے کے آپ ایک مد پانی میں آپ وضو کرتے، اور ایک سا پانی میں آپ غسل کرتے. ایک سا یعنی 4-5 مد کے برابر، یعنی وہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم جو ایک سا جو کھجور وغیرہ جو دیتے ہیں نا، وہ ایک سا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تھے. ایک صحابی بولے کہ بھائی میرے بشرہ، میرا جو ہے نا بال وغیرہ زیادہ ہے، کثیف ہے. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ ہوا اکثر من کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے نا تیرے سے کثیف تھے اور تیرے سے اچھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بس ہو گیا، تو کیا تمہارے لیے بس نہیں ہوگا وہ؟ تو اسباغ الوضو کہتے ہیں کہ اسباغ الوضو، وضو میں اسباغ کرنا، یعنی جب آدمی ہاتھ پیر جب کوہنیاں اور چہرہ وغیرہ دھوتا ہے، دھونے کے بعد اس کو رگڑنا، دلک، بعض الفاظ احادیث کے اندر دلک کے الفاظ ہیں، تدلیک مالش کو کہتے ہیں، کسی چیز کو رگڑنا. تو
آج ہمارے پاس بعض چیزیں کشف ہوئی ہیں کہ آدمی جب وضو بناتا ہے، جیسا کہ آج کا ہی مسئلہ لو آپ، کرونا وائرس کا کوارنٹائن کرنا، یہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر میں 5 خود کوارنٹائن کرنے کا ہم کو طریقہ بتا کے گئے ہیں، اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے سر کو جو ہے نا سینیٹائز کرنا. تو یہ ہے دین کے اندر جو ہے نا دین فطرت. تو اسباغ الوضو سے بہت سارے فوائد ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پیر وغیرہ جو ہے نا اسی طرح سے رگڑتے تھے. تو یہ عمل سے آدمی جو ہے نا خطایا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس کے یرفع الدرجات، وہ کثرت الخطا الی المساجد و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہ تمام کام جو ہے نا خیر کے کام ہے. وقال من توضأ فاحسن الوضوء، بار بار آ رہا ہے وضو کے تعلق سے، وضو فاحسن الوضوء، اور جو ہے نا تو یہ اس کے اندر بہت بڑی اس میں ایک پوشیدہ ہے حکمت کہ وضو سے جو ہے نا آدمی کے خطایا ذنوب وغیرہ جو ہے نا جھڑتے ہیں. من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتا جمعہ، جو کوئی بہترین طریقے سے وضو کرا اپنے گھر میں صاف ستھرا ہو کے، اس کا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، فاستمع وانصت، اور سنا اور بغیر کسی بات کرے کے بیٹھا، پورا خطبہ سنا، غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ، اس کے پہلے جمعے کے اور یہ جمعے کے درمیان جو اس کے خطائیں ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. وہ زیادت ثلاثۃ ایام، بعض احادیث کے اندر ہے 7 دن ہے نا، ایک جمعے سے دوسرے دن 7 دن، وہ زیادت ثلاثۃ ایام یعنی 10 دن کے بھی الفاظ ہیں. وقال العمرۃ الی العمرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاشرے کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ چانس دیا ہے، امیر کو اس کی استطاعت کے مطابق، غریب کو اس کی استطاعت کے مطابق، کم سے کم غریب سے غریب، آخری غریب بھی ہے آدمی، اس کی صحت اچھی ہے، انہیں خطوہ جو ڈالتا ہے مسجد کی طرف قدم، اس سے صدقہ کا اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے اس کو. اور امیر کے تعلق سے یہ ہے کہ وقال العمرۃ الی العمرۃ کفارہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ میں کفارہ ہے. یعنی امیر لوگ ہیں جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، ٹکٹ خرید سکتے ہیں پلین کا، جا سکتے ہیں لوگ، تو ایک عمرہ آج یہ سال عمرہ کرے، اگلے سال عمرہ کرے، دونوں عمروں کے بیچ میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور، مقبول حج، جس کی کوئی جزا نہیں، جس کا کوئی بدلہ نہیں، الا کہ جنت ہی اس کا بدلہ ہے. اہم شے کیا ہے؟ وہ حج میں کوئی لڑائی جھگڑا، لا حج ولا لا فسخ ولا فجور ولا جدال فی الحج، فسق و فجور جدال وغیرہ نہیں کرنا حج میں. بورک لی ولکم فی العمل والعمل، بورک لی ولکم فی القول والعمل، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دیا ہے کہنے اور سننے والے کے لیے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور جو دعوت و تبلیغ کو جو ہے نا سنتے ہیں، وعظ و نصیحت کو سنتے ہیں، دونوں کے لیے برکت کے الفاظ ہیں. بورک لی ولکم فی القول والعمل وجعلنی وایاکم ممن یستمع ویعقل، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسل بالحق بشیرا ونذیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم انصر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصر المجاہدین فی بلاد الرافدین. اللہم انصر المجاہدین فی بلاد الشام. اللہم انصر المجاہدین فی بلاد الجزیرۃ العربیہ. اللہم انصر المجاہدین فی الہند. اللہم انصر المجاہدین فی جمیع انحاء العالم یا رب العالمین.
اللهم اهلك الكفر والمشركين وأعداءك وأعداء الدين. اللهم عليك بجميع الطواغيت. اللهم اهلكهم أشد الهلاك وانتقم منهم أشد الانتقام يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.